مفتی ہو جو دارالفتہ میں فتوے دیتا ہو. نام کے ساتھ مفتی تو بہت سو کے لکھا ہوتا ہے, اور جو یہ اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں کہ یار لفظ مفتی کو کیوں بدنام کرتے ہیں یار, اپنے ساتھ مفتی لکھ کر چھوڑ دو نا, اس کو لکھنا کیا ضروری ہے. مطلب بعض اوقات مفتی ہوتے نہیں ہیں, لوگ مفتی بولتے ہیں اور یہ بھی مطلب مروت میں چپ رہتے ہیں. ہمارے یہاں درس نظامی کا شروع کرے گا علامہ بولتے ہیں, حفظ شروع کرے گا حافظ صاحب بولتے ہیں, تخصص فی الفقہ, یہ تو الفاظ ہارڈ ہے اس زبان میں نہیں, جو یعنی مفتی کورس شروع کرے گا تو مفتی صاحب بولتے ہیں. ارے بھائی ابھی اس کو تو مفتی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا, ابھی سے کہاں کو مفتی بنا دیا. تو یہ عوام ہے یار, العوام کالانعام, یہ محاورہ ہے, میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا. مفتی میں کہا کرتا اسٹیج والا مفتی نہ ہو. اسٹیج پر جو تقریریں کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں, اگر دین کی تقریر کرتے ہیں اور کوئی خلاف شرع بات نہیں کرتے تو اچھا کرتے ہیں, مگر یہ چونکہ ان کا اب فیلڈ بدلا تو یہ مفتی جو پریکٹیکل مفتی ہوگا نا وہ مسائل اچھے بتا سکتا ہے, ورنہ پریکٹیکل نہیں ہوگا تو یہ بھی تجربہ میرا کہ پھر وہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ. میں نے اس کا میں نے یوں کہوں تو میرے ٹھیک ٹھاک تجربہ ہے. تو میں مطلب یعنی کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ دارالفتہ کے اندر کو بیٹھ کر فتوے لکھتا ہو, فتوے دیتا ہو, اس کا یہ کام ہو, تو وہ مطلب یعنی کہ اس کی معلومات زیادہ ہوگی. ورنہ پھر وہ اسٹیجوں پر اور ادھر ادھر اس میں لگ جائے گا نا اپنے کاموں میں, تو شاید یہ اتنا کوئی ذہین ہوگا. باقی جنرلی اتنے ذہین ہوتے نہیں ہیں لوگ. مفتی ذہین بہت ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ فتوے دینا لکھنا یہ چھوڑ دے گا تو کب تک اس کے ذہن میں یہ فقہی جو جزئیات کہلاتے ہیں, فقہ کے مسائل کہ کہاں کون سا مسئلہ لگانا ہے, کون سا راجح ہے, کون سا مرجوع ہے, یعنی کون سا مطلب یعنی کہ اپر آئے گا اوپر آئے گا, کون سا اب پہلے تھا صحیح, اب صحیح تو ہے لیکن اب اس کا استعمال یہاں نہیں ہو سکتا, زمانے کے ساتھ بدل جاتے ہیں مسائل. تو یہ اس کے پورے اصول ہیں. تو یہ مفتی جو ہے نا, ماہر مفتی, اس کو پتہ ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے. تو ہم لوگ جو ہے نا اس میں مار کھا جائیں گے, اور اگر اس فیلڈ سے الگ ہو گئے مفتی صاحب تو پھر یہ بھول بھال جائیں گے. اب یہ بیانات میں حکایتیں اور آیتیں اور مناظروں کے جو بھی ضرورت ہے ان کی, اس کا مطالعہ یہ کرتے رہیں گے اور اس میں یہ پیچھے رہ جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دارالفتہ اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. عام طور پہ لوگ بولتے ہیں آپ کی خدمات, ان کی خدمات, ہماری خدمات, اپنے منہ سے بولے خدمات بولیں یہ, میں رہنمائی بولوں. علماء ہے نا, علماء ہماری خدمت کریں, یہ تو جمتا نہیں ہے. تو ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں, بھائی پیسہ لیتے نہیں ہیں آپ سے, آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں. مفتی ہو جو دارالفتہ میں فتوے دیتا ہو. نام کے ساتھ مفتی تو بہت سو کے لکھا ہوتا ہے, اور جو یہ اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں کہ یار لفظ مفتی کو کیوں بدنام کرتے ہیں یار, اپنے ساتھ مفتی لکھ کر چھوڑ دو نا, اس کو لکھنا کیا ضروری ہے. سب نہیں ہوتا ہے ایسے, لیکن دنیا دیکھی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ویسے بھی دنیاوی طور پر بھی ہمارا اپنا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے. اگر ہم کوئی گھر کا سامان بھی لیتے ہیں تو ہر دکان سے نہیں لیتے, راشن والا بھی ہم نے اسٹینڈرڈ کا رکھا ہے. ایون کہ اگر بال کٹوانے جاتے ہیں دکان پر 5-6 کاٹنے والے بھی ہوں نا, تو ہر ایک سے نہیں کٹواتے, 3 نمبر 4 نمبر والا کرسی والا ہے نا, اسی سے بال کٹواتے ہیں. واہ, تو جب ہم یہ سب چیزوں کا معیار رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پوچھنے میں بھی ہمارا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم رہنمائی لیں گے تو ہمارا یہ معیار ہے. ہر ایک سے رہنمائی نہ لے بھائی, یہ ہم تو ڈوبے سرم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا, کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. کہ وہ مطلب بعض اوقات مفتی ہوتے نہیں ہیں, لوگ مفتی بولتے اور یہ بھی مطلب مروت میں چپ رہتے ہیں. ہمارے یہاں درس نظامی کا شروع کرے گا علامہ بولتے ہیں, حفظ شروع کرے گا حافظ صاحب بولتے ہیں, تخصص فی الفقہ, یہ تو الفاظ ہارڈ ہے اس زبان میں نہیں, جو یعنی مفتی کورس شروع کرے گا اس کو مفتی صاحب بولتے ہیں. ارے بھائی ابھی اس کو تو مفتی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا, ابھی سے کہاں کو مفتی بنا دیا. تو یہ عوام ہے یار, العوام کالانعام, یہ محاورہ ہے, میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا. کر دوں, انعام بولتے چوپایوں کو, عوام کا کوئی ڈھنگ دھڑا ہوتا نہیں. تو جو جہاں ہے اس کو وہیں رکھنا انسب, بلکہ ضروری. انسب یعنی کہ مناسب تر, زیادہ مناسب.